بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ ہوئے 54 برس گزر چکے۔ پاکستان اسے قومی سانحہ قرار دیتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش 16 دسمبر کو اپنا یوم آزادی قرار دیتا ہے۔ 16 دسمبر کو پاکستان میں تعزیتی تقریبات کی جاتی ہیں، دوسری جانب بنگلہ دیش میں جشن منایا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا اور کیوں ہوا کہ وہ بنگلہ دیشی یا وہ بنگالی عوام جو کہ کبھی پاکستان کا حصہ تھے اور جنہوں نے بڑی خوشی خوشی تحریک پاکستان میں حصہ لے کے اس ملک کا حصہ بنے، لیکن چند برس بعد ہی وہ پاکستان سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان آج بھی اسے سانحہ قرار دیتا ہے لیکن بنگلہ دیش سے آزادی کا ایک بہت ہی اہم موقع قرار دیتا ہے؟ اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ رہتا تو کیا آج پاکستان کے حالات بہتر ہوتے؟ اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ کیا بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ بنگلہ دیش کے رکھے جانے کی بنیاد اسی وقت ہی رکھ دی گئی تھی جب پاکستان آزاد ہوا۔ اس وقت ایک اقلیت ایسی بھی تھی جو بنگلہ دیش کو یا بنگالیوں کا وجود اس وقت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے جسے پاکستانی دل سے تو قبول کرتے ہیں لیکن زبان پر لاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کے وجود کو یا بنگالیوں کے وجود کو اگر آغاز میں ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید یہ نوبت یا یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ شیخ مجیب جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں یا قائد اعظم کے ہراول دستے کے طور پر کردار ادا کیا، اور سب یہ جانتے ہیں کہ نہ صرف تحریک پاکستان میں شیخ مجیب آگے تھے، اس کے علاوہ جب محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تب بھی شیخ مجیب ان کے پولنگ ایجنٹ بنے اور وہ ہر موقع پر ہر محاذ پر ان کے ساتھ رہے۔ محترمہ فاطمہ جناح اگر ملک کی صدر بن جاتی تو شاید پاکستان کے حالات ایسے نہ ہوتے۔ اسی طرح اگر عوامی لیگ کے یا شیخ مجیب کے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے تو شاید حالات اس طرح نہ ہوتے اور بنگلہ دیش نہ بنتا۔ یہ وہ خیالات ہیں جن کا ہر پاکستانی اظہار تو کرتا ہے، لیکن بنگلہ دیشی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ ہونے کی ضرورت شاید پیش نہ آتی۔ لیکن یہاں کئی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان نے یا اس وقت کی پاکستانی حکومت نے عوامی جذبات کو اہمیت نہیں دی تھی، یا یہ کہ انہوں نے شیخ مجید کے جو مطالبات تھے ان کو نظر انداز کیا تھا، لیکن وہاں دوسری جانب یہ بھی بات اہم ہے کہ کیا شیخ مجید کے نکات ایسے تھے کہ انہیں تسلیم کر لیا جاتا؟ یوں تو مشرقی پاکستان کے باسی آغاز سے ہی احساس محرومی کا شکار تھے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے وہ زیادہ تھے اور مغربی پاکستان میں بسنے والے کم۔ ان کے اس جو تکلیف کو اس وقت بڑھاوا ملا جب اردو کو قومی زبان کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا مطالبہ تھا کیونکہ لٹریچر سے لے کر ہر چیز بنگالی زبان میں ہے، اور اگر اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تو ان کے لیے حصول تعلیم سمیت ہر جگہ کسی بھی جگہ پر آگے بڑھنے کا مواقع کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ بنگالیوں کا مطالبہ تھا کہ بنگالی زبان کو ہی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ قائد اعظم کا یہ فیصلہ ٹھیک بھی تھا کہ ایک ایسی قومی زبان ہونی چاہیے جسے پورے ملک میں بولا جائے اور اسے اپنی ریاستی زبان کا درجہ دیا جائے، اور وہ سب کے لیے قابل قبول اور قابل تسلیم بھی ہے۔ اس ایشو پر بھی بہت دیر مزاحمت ہوتی رہی، اور جو بنگالی تھے ان کا یہ مطالبہ اپنی جگہ بڑی حد تک یہ درستی ثابت ہوا کہ اگر اس وقت بنگالی کو یا بنگالی زبان کو قومی حیثیت دے دی جاتی تو شاید وہ حالات نہ ہوتے جو کہ اس کے بعد چلتے ہوئے۔ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ بنگالیوں کے پاس اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ تھے اور بہت بڑے بڑے دانشور تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ سرکاری ملازمتوں میں، فوج میں اور اقتدار میں بھی ان کو حصہ ملے۔ بنگالیوں کا یہ بھی گلہ تھا کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود اقتدار میں کسی بھی بنگالی کو کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ اگر دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والا شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے تو بنگالی کیوں نہیں بن سکتے، جو کہ اکثریت میں بھی زیادہ ہے اور جو کہ ووٹ بینک بھی جن کا بڑا مضبوط ہے۔ یہ ان کا اعتراض بالکل بجا تھا۔ اسی لیے بنگالیوں نے اپنے حقوق کی جنگ شروع کی، کیونکہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو کسی بھی طرح پہ جائز نہیں۔ دوسری جانب مغربی پاکستان کا یہ موقف، یا جو برسر اقتدار حکمران تھے ان کا یہ موقف تھا کہ بنگالیوں کا احساس محرومی بالکل غلط ہے، انہیں تمام طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ چیز تھی جب ظاہر ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں حصہ نہیں مل رہا تھا اور وزارتوں میں ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا، تو ان کی طرف سے ریزنٹمنٹ کا اظہار بجا تھا۔ 1970 کے الیکشن کا وقت آیا، بنگالیوں میں ایک امید پیدا ہوئی کہ جب وہ ووٹ ڈالیں گے اور ان کے ووٹ کے نتیجے میں
ان کی حکومت آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر 1970 کے انتخابات میں حصہ لیا اور نتیجہ بالکل ان کی توقعات کے عین مطابق نکلا کہ 251 کے ایوان میں عوامی لیگ کو 160 نشستیں حاصل ہوئیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی صرف 80 نشستیں حاصل کر سکی. خیال تو یہی تھا اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ اقتدار بغیر چوں چراں عوامی لیگ کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگالیوں میں احساس محرومی تو پہلے ہی تھا، لیکن ان میں اشتعال بھی پھیلنا شروع ہو گیا. ان کے حق کو نظر انداز کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اگر کسی بھی حکومت کے حوالے سے اور کسی بھی عوامی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ درست نہیں تھا. اپنا جمہوری حق نہ ملنے پر عوامی لیگ اور مشرقی پاکستان کے باشندوں نے ایک تحریک شروع کی. پورے ملک میں ایسی فضا قائم کی گئی، بلکہ یہ کہا جائے کہ مغربی پاکستان میں ایسی فضا قائم کی گئی کہ مشرقی پاکستان کے لوگ اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہیں. وہاں سول نافرمانی کی تحریک بھی چلی، دفاتر کے سرکاری دفاتر کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ایسا کس لیے کیا جا رہا ہے. اس ساری تحریک کو دبانے کے لیے بغیر اس کے کہ مذاکرات کیے جاتے مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا گیا. وہ فوجی آپریشن جسے تاریخ کا بدترین آپریشن قرار دیا جاتا ہے. یہ ایک افسوسناک حقیقت تھی کہ مذاکرات کے ذریعے بھی مسائل حل کیے جاتے جا سکتے تھے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. نتیجہ یہ کہ بات مذاکرات کی ہوئی بھی تو اس طرح سے کی گئی کہ جس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ مشرقی پاکستان کے باسی کوئی بھی پیشکش تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے شیخ مجیب نے اس وقت بات چیت کے لیے دروازے کھولنے کی کوشش کی اور 6 نکات پیش کیے، لیکن افسوس کی بات کہ شیخ مجیب نے جو 6 نکات پیش کیے وہ بھی اس قسم کے نکات تھے جو کہ مغربی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھے. ان میں یہ تھا کہ جو وفاق ہے وہ اپنا اختیار صرف دفاع اور خارجہ امور تک رکھے، باقی تمام اختیارات صوبوں کو تقسیم کر دیے جائیں. اسی طرح الگ کرنسی کی بھی بات کی گئی. یہ کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کی کرنسی الگ ہو اور مغربی پاکستان کی الگ. اسی طرح مغربی پاکستان کی کرنسی مشرقی پاکستان میں قابل قبول نہ ہو اور مشرقی پاکستان کی کرنسی مغربی پاکستان میں استعمال نہ ہو سکے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے شیخ مجیب الرحمان اختیارات نہیں چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں ان کی ملک کو کنفیڈریشن کے طور پر تسلیم کیا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے. نتیجتاً فوجی آپریشن تیز کر دیا گیا. ادھر حکومت بار بار عوام کو یہی یقین دلاتی رہی کہ کچھ نہیں ہوگا، مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ ہی رہے گا، علیحدہ نہیں ہوگا. لیکن پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا جب بھارت بنگلہ دیشی حصے میں داخل ہوا اور آخر اس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. یہ سب جانتے ہیں کہ 90,000 پاکستانی فوجی بھارتی قید میں چلے گئے، پاکستان نے ہتھیار ڈالے اور یہ شرمناک تصویر آج بھی بھارت نے سنبھال کر بلکہ سجا کر رکھی. اگر شیخ مجیب کے تمام نکات تسلیم کر لیے جاتے تو بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ اس کا جواب نہ میں ہے. ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہونا تھا. بنگلہ دیش کی ترقی کو دیکھیں اور بنگلہ دیش کے طرز حکومت کو دیکھیں اور پاکستان کے طرز حکومت کو دیکھیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ بنگلہ دیش نے جمہوریت کو پروان چڑھایا، اگرچہ وہاں بھی آمرانہ ادوار بار بار آئے اور شیخ حسینہ واجد کی صورت میں بھی آمریت ہی بہت عرصہ تک رہی، لیکن بنگلہ دیشی عوام نے کبھی بھی آمریت کو قبول نہیں کیا. انہوں نے ہر بار آمرانہ ادوار کو اور آمریت کو نو کہا. نتیجہ یہ کہ آج وہاں جمہوریت مکمل طور پر موجود ہے. دوسری جانب پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں جمہوری حکومتوں نے بھی آمرانہ روش اختیار کی رکھی اور اس کا یہ نتیجہ ضرور ہے کہ ایک طرف بنگلہ دیش ہے جو ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے جو آج بھی عدم استحکام کا شکار ہے. آپ معاشی حوالے سے دیکھیں یا سیاسی حوالے سے دیکھیں یا پھر سلامتی کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان ہر حوالے سے مشکلات سے دوچار ہے. دوسری جانب بنگلہ دیش کو دیکھیں، وہاں کرائسس آیا لیکن وہ کچھ ہی عرصے بعد حل ہوا اور بنگلہ دیشی معیشت ترقی کرنے لگی. بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ عالمی اداروں کی رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے. بنگلہ دیش کی آبادی اگر 18.5 کروڑ ہے تو پاکستان کی تقریباً 24 کروڑ ہے. بنگلہ دیش کی معیشت کا حجم بہت تیزی سے بڑھا ہے جو کہ $550 ارب ہے. دوسری جانب
पाकिस्तानी माशी हुजूम 400 अरब डॉलर है। अगर फीकस आमदनी का अंदाजा लगाया जाए तो बांग्लादेश की फीकस आमदनी 2,980 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी 1,670 डॉलर है। बांग्लादेशी बरामदात पाकिस्तान से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, जिनमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स और ज़रूरी अशिया शामिल हैं। तालीम में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। लड़कियों की तालीम में भी बांग्लादेश की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। बांग्लादेश ने गुर्बत में भी बड़ी तेजी से कमी की। वहाँ की सतह 20% और पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 24% है। बांग्लादेश में सेहत और बुनियादी सहूलियात भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। जिंदगी की शरह 73 साल, जबकि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा 67 साल है। अगर आप माशी शरह नमू की बात करें, बांग्लादेश का GDP ग्रोथ रेट 6.7 है, जबकि पाकिस्तान का इससे कहीं कम। ये वो तकाबली जायजा था जिसे हमें मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की हर हुकूमत को इस मुआवजे को बार बार देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने वाला उसी का हिस्सा तरक्की करके किस सतह पर पहुंच गया। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान 70 साल से ज्यादा अरसा का गुजरने के बावजूद कहाँ खड़ा है। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, और जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक एजाज भी है। क्या सिर्फ एटमी ताकत का हसूल काफी है? उस एटमी ताकत के दिफा के लिए पाकिस्तान की मईशत का मजबूत होना जरूरी नहीं। पाकिस्तानी मईशत उसी वक्त मजबूत हो सकेगी अगर यहाँ जमहूरी आज़ादियाँ हासिल हैं। लेकिन जिस जगह जमहूरी आज़ादी हासिल नहीं होगी, जहाँ पे इंसानी हकूक हासिल नहीं होंगे और जहाँ अवामी हकूक हासिल नहीं होंगे, वहाँ पे तरक्की का तस्वुर भी नामुमकिन है। पाकिस्तान अगर तरक्की चाहता है तो सबसे पहले जमहूरियत को परवान चढ़ाने और आज़ादी इज़हार राय को अच्छे तरीके से लागू करने की ज़रूरत है।